عشق محمد نہیں ہے اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے صاحبزادہ محمد رویم، بہت ہی پیاری آواز اور انداز میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت بیان کر رہے تھے۔ خود مٹیں گے خاکے بنانے والے۔ میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر 2021 کے اختتام تک آپ ذرا دنیا کی طرف توجہ کیجئے کہ جس دور میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی ہوئی یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خاکے بنائے گئے، آپ ذرا تاریخ پر بھی نظر رکھیں، آپ ذرا قرآن کا بھی مطالعہ کریں، آپ ذرا احادیث کا بھی مطالعہ کریں، آپ ذرا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو بھی پرکھ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں جب کعب بن اشرف نے اللہ کے نبی کے خلاف ہرزہ سرائی کی، آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، آپ کے خلاف بک بک کرنا شروع کی، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو جنت لے کر جنت جیت جائے اور اس بدبخت کو کاٹ دے، اس بدبخت کو قتل کر دے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے میرے پیغمبر کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم اس کو قتل تو کر دیں گے، ہم اس کو جہنم تو واصل کر دیں گے، ہم اس کی گردن تو اتار دیں گے، ہم اس کی زبان تو کھین دیں گے، ہم اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دیں گے، مگر یا رسول اللہ ہم کچھ ہیلے بہانے سے جائیں گے، آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ وہ اصحاب چلے گئے، کعب بن اشرف کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس شہید و یہودی کو نیچے بلایا، یہودی کو نیچے بلا کر کہا کہ آپ نے صحیح کہا تھا کہ وہ پیغمبر مال بھی مانگے گا، وہ پیغمبر قریب بلا کر پیسے بھی مانگے گا، آج وہی ہوا کہ وہ زکات بھی مانگ رہا ہے، وہ پیسے بھی مانگ رہا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج اگر تمہیں یاد آ گئی، آج اگر میرا قول تمہیں سچا ثابت ہوا تو ٹھیک ہے قریب آؤ، قربان جو صحابہ پر، قربان جو صحابہ کے کردار پر، قربان جو صحابہ کی گفتار پر، قربان جو صحابہ کی زبان پر، قربان جو صحابہ کے ہاتھوں پر کہ صحابہ نے اپنے بیوی کو شہید کروا دیے، اپنے بچوں کے قربانی کے نذرانے پیش کر دیے، صحابہ نے اپنے جسموں کے نذرانے پیش کر دیے، مگر پیغمبر پاک کے جسم پر کبھی سودا نہ کیا۔ اگر بیوی راہ میں رکاوٹ بنی، اپنے بیوی کو قتل کیا، اگر بچے راہ میں رکاوٹ بنے، اپنے بچے کو سائڈ پہ کیا، اگر خاندان رکاوٹ بنا، اپنے خاندان کو سائڈ پہ کیا، اگر مال رکاوٹ بنا، مال کو سائڈ پہ کیا، اگر فصل و کاشت رکاوٹ بنا، اس کو سائڈ پہ کیا، اگر دنیا کی حکومتیں آپس میں ٹکراؤ چاہتی ہے، صحابہ کرام نے ان کو بھی ختم کیا، مگر پاک پیغمبر کو آگے رکھا، پاک پیغمبر کے وجود کو آگے رکھا، پاک پیغمبر کے ختم نبوت والے جسم کو آگے رکھا۔ مگر ایک صحابی نے کہا ارے کعب بن اشرف کیا بڑی پیاری خوشبو لگائی، ذرا سر کو قریب کر۔ اس دور میں رواج ہوا کرتا تھا، آج تو ہم جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، آج تو ہم کپڑا پر خوشبو لگاتے ہیں۔ عرب میں رواج تھا، قدیم رواج تھا کہ جب وہ خوشبو لگایا کرتے تھے اپنے سر کے بالوں میں لگایا کرتے تھے۔ صحابی نے کہا ذرا سر کو قریب کرو، ہم خوشبو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کر کے لائے ہو۔ کعب بن اشرف نے سر نیچے کیا، جیسے سر نیچے کیا مردے کر اندر اس صحابی نے اس کے ہاتھ بالوں میں ہاتھ دے کر کے اس کے گردن کو جھکا دیا، دوسرے صحابی کو اشارہ کیا کہ اس گستاخ کو کاٹ دے، اس گستاخ کی گردن کو قلم کر دے۔ دوسرے نے تلوار چلائی، اس کتے کی گردن کو قلم کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جو میرے نبی کے خلاف بولے گا، جو نبی کے خلاف خاکے بنائے گا، اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ وہ اس وقت کا دور تھا۔ آج کے دور میں ذرا آؤ، 2007 میں سویڈن سے کتا اٹھنے والا تھا جس نے نبی کے خلاف ایک خاکے بنائے، پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، اور اس طرف سے بھی خاکے، اس طرف سے بھی خاکے، اس طرف
سے نبی کے خلاف، اس طرف سے بھی نبی کے خلاف 2000 سال گزرا، دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ اس وقت بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا، مسلمان آگے بڑھے، مسلمان آگے نکلے، مسلمانوں نے اپنے ایمان کا، اپنی غیرت کا تقاضا دے کر روڈوں میں نکلے، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، مگر حکمران اپنی جگہ پر اگر انہوں نے کیا نہ کیا یہ ان کا معاملہ ہے، مگر وہ حکومت عوام نے وہ کر دکھایا۔ مگر آج آپ اپنے آج دور حاضر میں ذرا دیکھ لیں، ذرا صرف ایک ماہ کے سابقہ پر چلے جائیں، کچھ دنوں پر پیچھے چلے جائیں کہ اس کتے نے گستاخی کی تھی، اس کتے نے میرے باپ پیغمبر کے خلاف خاکے بنائے تھے، اپنے گاڑی میں جا رہا تھا، اپنے دو گاڑوں کے موجودگی میں جا رہا تھا، جو حکومت نے اس کو کاٹ دیے تھے، روڈ پر جا رہا تھا، جب روڈ پر جا رہا تھا سامنے سے گاڑی آئی، گاڑی آ رہی تھی، یہ ادھر ڈرائیور جا رہا تھا اپنے گاڑوں کی موجودگی میں، یہ کتا جو سویڈن کا کتا تھا، جو میرے نبی کے خلاف بولا تھا، میرے نبی کے خلاف خاکے بنائے تھے، میرے نبی کے خلاف اپنی زبان، اپنے مال، اپنی دولت کو استعمال کیا تھا، یہ آگے جا رہا تھا، گاڑیوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، یہ آج سے 1450 سال پہلے جو میرے نبی پر آیت آئی تھی، اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنے نبی کی شان بلند کر دی، اپنے نبی کی رفعت بلند کر دی، اپنے نبی کا کردار بلند کر دیا، اپنے نبی کی زلفوں کو بلند کر دیا، اپنے نبی کے چہرے کو بلند کر دیا۔ بلکہ آؤ آپ کو بتاؤں، جب میرے نبی عرش پر گئے، عرش پر جانے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کا جوتا بھی گیا۔ آج ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس جوتے کی گستاخی کرے وہ بھی کافر ہے، جو اس جوتے کی گستاخی کرے وہ بھی بلغل ہے۔ پھر دنیا نے وہ نظارہ دیکھا کہ جس نے خاکے بنائے تھے، جس نے نبی کے خلاف حرکت سرائی کی تھی، نبی کے خلاف بولا تھا، وہ نبی کے خلاف بولنے والا جب گاڑیوں کا ٹکراؤ ہوا، گاڑی بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، شیشے بند ہو گئے، آگ لگ گئی، آگ لگنے کے بعد وہ کتا چیختا رہا، چراتا رہا، مگر اس کے کارندے، اس کے پولیس، اس وقت کی ساری پولیس، ساری نفری آگے گاڑی پر کبھی مٹی پھینک رہے ہیں، کبھی ریت پھینک رہے ہیں، کبھی کیمیکل پھینک رہے ہیں، مگر رب نے دکھایا کہ اس نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی، نبی کے خلاف بولا تھا، نبی کے خاکے بنائے تھے، آج یہ آگ نہیں بجھے گی۔ اگر یہ آگ ایسی ہو، اس میں ابراہیم کھود جائے، اس آگ کو ہم گلے گلزار کر دیں گے، یا نار کونی بردم بسلامہ علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، گرم بھی ہو جا، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو کہ میرے ابراہیم کا بال جل جائے یا اس کو سردی لگ جائے، مگر آج کی آگ ہے، کیمیکل ڈالنے کے بعد وہ آگ نہیں بجھ رہی، اس لیے نہیں بجھ رہی کہ نبی کے خلاف خاکے بنائے تھے، نبی کے خلاف بولا تھا، اور وہ کتا 10 منٹ تک 15 منٹ تک چیختا رہا، چراتا رہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا، دنیا کو وہ منظر دکھا دیا، سارے سن لے کہ جو میرے نبی کے خلاف بولے گا، خاکے بنائے گا، وہ کتا جل جل کر، مر مر کر، سڑ سڑ کر گاڑی میں سڑ گیا۔ جب اس کی لاش کو نکالا گیا، گرینڈر سے گاڑی کو کاٹا گیا، اس کتے کا ڈانچہ نکلا جو خنزیر سے بدتر تھا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ نظارہ دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں، آپ کے سامنے اس کتے کی تصویر آ جائے گی۔ میرے نبی کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم مسلمان نمازوں میں کوتاہیاں کر لیتے ہیں، روزوں میں کوتاہیاں کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنے میں کوتاہی کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا آج کے جابر حکمران کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت پر کبھی سودا نہیں کریں گے۔ ہم کر تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، مگر نبی کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ لہذا میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی رفعت والی شان ہے۔ وقت بہت قلیل ہے، حضرت تشریف فرما ہے، حضرت بیمار بھی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا وجود، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر نصیب فرمائے۔ ان کی گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ لہذا وقت کو دیکھتے ہوئے حضرت تشریف فرما ہے، زیادہ بولنا مناسب بھی نہیں ہے، تو میں بلا تاخیر و تقدیم حضرت کو دعوت دیتا ہوں، مگر آپ نے دل جمی کے ساتھ سنا ہے، اور دل جمی کے ساتھ اس انداز سے سنا ہے، اس انداز سے سنا ہے کہ اگر کوئی جملہ پسند آئے آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیسے کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون سی بات سے کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور دل کی گہرائی سے کہنا ہے۔ مگر میں حضرت
علامہ مولانا پیر عمران نقشبندی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کو دعوت دیجیے. آپ بھی بڑے ہیں وہ بھی بڑے ہیں, میں